اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف انبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں آپ سب کو یو ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے شب عید سعید قربان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ میرا موضوع اخلاق اور آداب اسلامی ہے، اسی مناسبت سے میں نے ایثار کا موضوع انتخاب کیا، چونکہ ایثار بھی اخلاق کا ایک اہم ترین پہلو ہے اور آداب اسلامی میں بھی ایثار کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، اور عید سعید قربان بھی ایک ایثار کا ہی نتیجہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایثار کے جو مشتقات قرآن مجید میں آئے ہیں، دو پہلو سے قرآن نے ایثار کو بیان کیا ہے، ایک مثبت اور ایک منفی۔ جہاں پر ایثار کا معنی جو بتایا گیا ہے، اپنے نفس پر کسی دوسرے کو مقدم کرنا جبکہ خود ہم اس کی طرف محتاج ہے، اسی چیز کو سورہ حشر کی 9ویں آیت میں جہاں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہوں نے اپنے نفس پر ان کو مقدم کیا جبکہ وہ اس کی طرف محتاج تھے، احتیاج رکھتے تھے۔ بحث یہاں انصار اور مہاجرین کی ہے، وہ مہاجرین کی جنہوں نے اپنے گھر اور کاروبار کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر مدینے آئے تھے، تو انصار نے ان کو ہر چیز پہ مقدم کیا، مال غنیمت کو نہیں لیا جو بنی قریظہ کا تھا، اور اپنے گھروں کو بھی مہاجر کے لیے دے دیا۔ چونکہ خداوند عالم نے ان کے ایثار کو بیان کیا ہے تو یہ ان کی فضیلت ہے ان انصار کی کہ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے پر ترجیح دی ہے۔ دوسرا جو منفی پہلو ہے جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایثار کے بارے میں فرمایا، وہ یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورہ اعلیٰ کی 16ویں آیت میں، کہ جہاں لوگ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، یہ منفی پہلو ہے ایثار کا، یہ منفی پہلو ہے کہ جہاں دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ اثر ایثار کیا ہے عزیزو؟ خود قرآن مجید کی سورہ حشر کی 9ویں آیت میں خداوند عالم نے بتا دیا کہ اثر، اولین اثر ایثار یہ ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ سب کے سب راز کامیاب ہے، کہ جو انسان ایثار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اپنے نفس پر دوسرے کو مقدم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ آئیے وہ جو ایثار گر، وہ جو مینا کے میدان میں ایک اہم ترین، ایک عظیم ترین قربانی کے لیے آئے ہیں، کون ہیں؟ وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو ایثار کے پیکر ہیں، اللہ کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے حضرت ابراہیم، جن کے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عبد مسلم ہیں، اور جن کی حیات میں ہر جگہ یہی ملا وما انا من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں ہے، وہ شرک کو پسند ہی نہیں کرتے اللہ میں، بلکہ انہوں نے مرکز شرک کو توڑ دیا، گوارا نہیں کیا، مرکز شرک کو توڑ دیا اور اس کے مقابلے میں آگ میں جلنا گوارا کیا، آگ میں پھینکے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں سب سے پہلے قہرمان توحید جنہیں کہا جائے، بہت ساری خصوصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایثارگر ہیں، قرآن مجید نے ان کی بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک
جب خداوند عالم نے کہا اسلم، کہا تسلیم، یعنی سلم تو میں اسلام لایا، یعنی محض حضرت ابراہیم تسلیم تھے، تسلیم امت ہے۔ ہم جو مسلمان کہلائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مسلمان کے معنی ہی تسلیم کے ہیں، خدا کے ہر امر پر تسلیم ہونا، اس کے ہر حکم پر تسلیم رہنا۔ تیسری چیز جو خداوند عالم نے ان کی خصوصیت بیان کی ہے، جو بندگی ہے، کہ اِنَّا لِعِبْرَاهِيمَ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، یقیناً ابراہیم حلیم ہے، لحلیم وَأَوَّاهٌ مُنِيبٌ، بردبار ہیں، تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور نرم دل ہے۔ وَأَوَّاهٌ یعنی نرم دل ہے، وہ منیب ہے یعنی رجوع الی اللہ ہے، ہر کام اللہ کی طرف ہے۔ منیب اسے کہتے ہیں جو خدا کے راستے پر چلتا ہے۔ عزیز و حضرت ابراہیم علیہ السلام محض بندگی خدا میں ہیں، اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے حدیث کو نقل کیا ہے کہ جو خلیل الرحمن آپ کو کہا گیا ہے، اللہ کا دوست، اس کی آپ نے علت بیان کی ہیں، 3 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے، مہمان نواز تھے۔ وہ اپنے دسترخوان پر جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا غذا کو تناول نہیں کرتے تھے۔ یہی نہیں کہ جب ملائکہ انسان کی شکل میں، نوجوان کی شکل میں، بشر کی شکل میں جو حضرت ابراہیم کے پاس آئے، دسترخوان پر بیٹھے اور بشارت لے کر آئے تھے جناب اسحاق و جناب یعقوب کی، 2 چیزیں ملائکہ لے کر آئے تھے، ایک بشارت تھی، دوسرے قوم لوط کا عذاب لے کر۔ تو فوری طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، فجاء بعجل حنیذ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھنا ہوا بچڑے کو ان کے سامنے پیش کر دیا، اور جب دیکھا کہ جب ملائکہ نے دیکھا کہ انہوں نے دسترخوان کو آمادہ کر دیا ہے تو ان سے پوچھا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو جناب ابراہیم نے کہا فقط یہ کہ آپ شروع غذا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور آخر غذا میں الحمدللہ کہیں۔ دیکھا آپ نے کس قدر اپنے محبوب کو ہمیں وقت یاد کیا کرتے تھے۔ اور دوسری جو دلیل شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ غیر از خدا کسی سے کوئی مدد نہیں چاہتے تھے، جو بھی حاجت ہو وہ خدا سے طلب کرتے تھے، کبھی کسی غیر کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا الکا حاجت یا ابراہیم، کیا کوئی حاجت ہے ابراہیم؟ تو جناب ابراہیم نے کہا ہاں حاجت تو ہے لیکن آپ سے نہیں، اے جبرائیل آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ فَأَمَّا إِلَىٰ رَبِّ عِلْمُهُ بِحَالِ حَسْبِ عَنْ سَوَالِ، میرا خدا جانتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، میں آپ سے طلب نہیں کر رہا ہوں۔ اسی کو میر انیس نے کہا ہے کہ کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے، کسی کے سامنے کیوں جا کے ہاتھ پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے۔ خدا تو ہر حالت کو جانتا ہے۔ کس قدر اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا حضرت ابراہیم کو کہ جبرائیل جیسی شخصیت آ کے کہہ رہی کہ اے ابراہیم کیا میں آپ کی مدد کروں، تو آپ جبرائیل سے بھی مدد نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ الی رب علمہ بحال حسب عن سوالی، خدا بہتر جانتا ہے کہ میری حالت کو، وہی میری مدد۔ آواز قدرت یا نار کونی بردن و سلاما، یہ دوسری دلیل۔ تیسری جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ خلیل الرحمن اس لیے کہا گیا کہ آپ کثرت سے صلوات پڑھتے تھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، حضرت ابراہیم بندگی خدا میں تھے، حضرت ابراہیم بندگی خدا میں تھے محض۔ اور جو امتحان حضرت ابراہیم سے لیا گیا اور یہ جو قربانی کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ قربانی کہ حضرت اسماعیل کی ذبح کرنا مقصود نہیں تھا،
بلکہ اللہ کو وہ محبت جو حضرت ابراہیم کے دل میں حضرت اسماعیل کی تھی اس کو ذبح کرنا تھا، اور آپ اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے۔ آپ اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے۔ کس مقام پر حضرت ابراہیم کو پہنچا کہ مقام ابراہیم آج موجود ہے۔ آج تمام حاجی جو جاتے، حج کا جو ثواب رکھا گیا ہے، بلکہ حج کو تو معیار ثواب قرار دیا گیا ہے۔ آج آپ کے ہر اس رکن کو، آپ کے ہر اس عمل کو اللہ نے آج شعائر اللہ قرار دیا ہے، جناب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور جناب حاجر کا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ارکان حج یا مناسک حج آج ہمارے ثواب کا معیار اور میزان قرار دیا جاتا ہے حج کو۔ جیسے زیارت امام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایک قدم جب بڑھاتے ہیں تو ایک حج کا ثواب ہے۔ یہ صرف محض اس بندگی کی اس آزمائش میں جو حضرت ابراہیم نے پوری کی ہے۔ عزیزو، قربانی یعنی جیسے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں 2 عید شناخت کی گئی ہے، یعنی شناخت شدہ ہے، پہچانی گئی۔ ایک عید الفطر ہے تو دوسرے عید قربان ہے۔ ایک ضیافت اللہ ہے تو دوسری لقاء اللہ ہے، اور ضیافت اللہ مقدم ہے لقاء اللہ سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو آواز لگائی کہ بلاؤ ان کو حج کی طرف، بلاؤ ان کو میری طرف بلاؤ، یہ فقط ولی خدا سے ممکن تھا، اس لیے اللہ نے ولی خدا کا انتخاب کیا، اور اولیاء خدا ہی ہے کہ جو انسانوں کو ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ولی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عزیز و قربانی کی تاکید کی گئی ہے۔ اس قربانی جو منا میں ہیں ان کے لیے واجب ہے، اور جو منا کے باہر ہیں ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب قربانی کا خون، قطرہ خون زمین پر گرتا ہے تو صاحب قربانی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ قربانی جو ہے 2 چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی آئی ہیں، کہ ایک انفاق، مال کا انفاق ہے، کہ وہ جو ہم کو علاقے اور محبت جو مال سے ہے اللہ اس کی قربانی چاہتا ہے، اور خود خداوند عالم نے قرآن میں کہا کہ تمہارا نہ یہ گوشت نہ یہ خون جو اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ وہ جو تمہارا اخلاص ہے، وہ جو تمہارا تقوی ہے، وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انفاق مال ہے جو خداوند عالم نے قربانی کے ذریعے سے ہم کو بتایا۔ دوسرے یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جیسے قرآن میں آیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَطَّرَ، اس گوشت میں سے خود تم کھاؤ، اپنے خانوادے کو کھلاؤ، اور قانع اور معطر کو کھلاؤ۔ قانع وہ فقیر ہے کہ جو آپ جو دے دے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور معطر وہ فقیر ہے کہ جو درخواست کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود اپنے خانوادے کے لیے، دوسرا ہمسایوں کے لیے، تیسرا ان فقراء اور مساکین کے لیے جو ہے رکھا جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی عید ہے، اور اس کو عید قربان کہا گیا ہے۔ قربان یعنی تقرب کے معنی ہے، قربتاً الی اللہ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ سے نزدیک کرتا ہے، قرب پیدا کرتا ہے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اسے عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب حاجی حج پر ہوتا ہے اور رمی جمرات کے بعد طلوع آفتاب کا انتظار کرتا ہے، اور ہونے طلوع آفتاب جو سورج باہر نکل آتا ہے تب وہ قربانی کو انجام دیتا ہے، اس لیے اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یقیناً بہت بڑی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش اللہ نے لی، اور وہ کامیاب بھی اترے، لیکن ہمیں فقر ابراہیم کو بھی یاد کرنا ہے، چونکہ آج کا دن روز عرفہ ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ عرفات کے حاجیوں پر بعد میں نگاہ کرتا ہے، پہلے زائرین حسین پر نگاہ کرتا ہے۔ زائرین حسین پر اللہ کی نگاہ پہلے پڑتی ہے، کیوں؟ چونکہ یہ وہ ہے، کربلا والے وہ ہیں کہ جنہوں نے حرمت کعبہ کو بچایا ہے، حرمت کعبہ کو بچایا ہے۔ اس لیے زائر عرفات میں کربلا کی زیارت بہت تاکید کی گئی ہے کہ ہم دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ منا اور کربلا یہ 2 ایک ایسی چیز ہے،
شاعر کہتا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ عزیزو، فرق یہی ہے کہ حضرت ابراہیم اطاعت خدا میں تھے اور حضرت امام حسین محبت خدا میں تھے۔ حضرت ابراہیم نے وہ کیا جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، چونکہ اطاعت اور محبت میں فرق یہی ہے کہ اطاعت محدود ہوتی ہے اور محبت لامحدود ہوتی ہے۔ اطاعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو قتل گاہ میں لے آئے، اور کربلا میں امام حسین نے، چونکہ حضرت ابراہیم اطاعت میں تھے تو ایک قربانی دی گئی ہے، اور امام حسین محبت خدا میں تھے تو کئی قربانیاں آپ نے دی ہے۔ اطاعت عمل مانگتی ہے اور محبت شدت عمل مانگتی ہے۔ اطاعت طلب مانگتی ہے اور محبت منتظر طلب ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا، شاعر کہتے ہیں کہ گر عید کی خوشی ہے تو عشرے میں غم کرو، جس گھر کا حادثہ ہے اسی گھر کی عید ہے۔ یقیناً کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دی گئی ہیں اسی حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے ہے، اور حضرت اسماعیل بھی ذبح ہوئے لیکن اللہ نے ان کی قربانی تو قبول کی، اور اس کے عوض میں دمبے کو وہاں پر بھیج دیا، اور آواز قدرت آئی کہ صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ لیکن کربلا قربانیوں کا دن ہے جہاں پر ایک ہی زبان پر امام حسین کا زبان پہ جاری ہے، رضم بقضائہ تسلیم لعمر، پروردگار میں تیری رضا کی خاطر ہر امر پر تسلیم ہوں۔ بعض ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ شب عید ہے، شب عید قربان ہے، خداوند عالم ہمیں یہ سعادت نصیب کرے، حج کی بھی سعادت نصیب کرے، اور ساتھ ساتھ عرفہ میں امام حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔